اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم۔ مشرکین عرب فاحشہ یعنی بے حیائی کے کام کو اسلاف کی ریت اور اللہ کا حکم قرار دیتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ کعبہ کا طواف مادر زاد ننگے کیا کرتے تھے اور اسے قربت سمجھتے تھے۔ بعض لوگ حج کے دنوں میں کھانا بہت کم کر دیتے تھے، سد رمق کھاتے تھے، گھی اور چکنائی چھوڑ دیتے تھے۔ بعض بکری کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اچھے پوشاک میں طواف بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، کھاؤ پیو مگر حرص سے کھانے پر گر مت پڑو، اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان لوگوں کو شیطان کا بھائی بند کہا ہے۔ حدیث میں طواف کو نماز کے مانند قرار دیا ہے۔ طواف ہو یا نماز اچھے پوشاک میں پڑھنی چاہیے۔ آدمی جب کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے تو اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اچھی پوشاک پہنتا ہے، تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ پھر نماز میں اس کا لحاظ کیوں نہ کیا جائے؟ اسی لیے نماز میں عورتوں کے لیے خاص حجاب رکھا ہے۔ صرف چہرہ، کفین اور قدمین کھلے رکھ سکتی ہیں، باقی سارے بدن کا نماز میں ڈھانکنا ضروری ہے۔ اور یہ آیت اگرچہ خاص معاملے میں نازل ہوئی ہے، یعنی طواف کے معاملے میں کہ طواف اچھی پوشاک میں کرنا چاہیے، مادر زاد ننگے طواف کرنا بے حیائی کی بات ہے، مگر عند کل مسجدین کہہ کر اس حکم کو عام کیا ہے کہ جب نماز کے لیے بھی مسجد میں جائے تو اچھا لباس پہن کر جائے۔ مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور نفلیں گھر میں پڑھتے ہیں، تو دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت استاد شیخ محمد عبد الوہاب محمود مصری، یہ مصر کے تھے اور یہ جامعہ ازہر سے دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو دارالعلوم کی قدیم مسجد کے قریب بالائی منزل میں رہتے تھے۔ اب چونکہ مصر جو ہے وہ ساحل سمندر پر واقع ہے، اس لیے وہاں گرمی کم ہوتی ہے اور دیوبند میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گرمیوں میں ان کو گرمی دانے نکل آتے تھے اور اتنے نکلتے تھے کہ کپڑا بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اپنے کمرے میں صرف پاجامے میں نفلیں پڑھتے تھے، مگر جب فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں اترتے تو بنیان پہنتے، اس پر توب یعنی وہ جو عرب کا ایک لمبا ایک توب ہوتا ہے وہ پہنتے، اس پر پھر عبا یعنی شیروانی پہنتے، پھر اس پر شال اوڑھتے اور دلہا بن کر مسجد میں آتے تھے۔ نماز میں پسینہ پسینہ ہو جاتے، مگر کبھی کسی نے ان کو بدن کھجلاتے نہیں دیکھا مسجد میں، حالانکہ بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو۔ پھر جب نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں لوٹتے تو جب کمرہ کھول کر داخل ہوتے تو کہتے السلام علی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندے سلامت رہیں۔ تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو اس طرح سلام کرنا چاہیے۔ گھر میں جنات ہوتے ہیں، زمینی فرشتے ہوتے ہیں، وہ سلام سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ مصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک کپڑا اتار کر بڑی ناگواری سے چارپائی پر دے مارتے تھے اور صرف پاجامے میں ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ان کے خادم خاص تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ عبا اور شال کیوں اوڑھتے ہیں؟ یہ توپ جو آپ پہنتے ہیں یہ کافی ہے، بس اسی میں آپ نماز پڑھا کریں۔ تو آپ نے جواب دیا انی استحی من اللہ، کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ اب یہ تھا فرض کا ادب، اور آپ نفلیں جو ہے وہ صرف پاجامے میں پڑھتے تھے۔ حضرت الاستاد حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی قدس سرہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرسین تھے۔ وہ ایک مرتبہ ترمذی شریف کا سبق پڑھا رہے تھے۔ سبق میں فرمایا کہ فرض جو ہے، فرض نماز آفس کی ملاقات ہے اور نفل نماز پرائیویٹ ملاقات ہے، تو دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی کسی وزیر اعظم کا دوست ہو، اس کو جب وزیر اعظم کے آفس میں ملنے جائے گا تو اس سے وقت لینا پڑے گا، نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر جاتا ہے، ٹائم کا لحاظ کر کے بات کرتا ہے، پھر سلام کر کے لوٹ آتا ہے۔ اور اگر رات میں کبھی وزیر اعظم سے ایسے ہی کھانے پر ملاقات ہو، دوستانہ ملاقات کرنے کے لیے جائے تو کوئی ضابطہ نہیں ہے۔
جتنی دیر چاہے گپ کرے یا جلدی لوٹ آئے۔ تو اسی طرح فرائض کے لیے ضابطے ہیں اور نوافل میں اختیار ہے، اس لیے عند کل مسجد فرما کر فرائض کی تخصیص کی ہے۔ پھر جب نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو سلیقے سے کھڑا ہو، گھنڈے طریقے سے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا نہ ہو۔ امریکہ میں ایک حنفی عالم کا ایک غیر مقلد عالم سے اس مسئلے میں مناظرہ طے ہوا۔ جب مجلس شروع ہوئی تو حنفی عالم نے اہل حدیث عالم سے کہا کہ میں آپ کا فوٹو لینا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، حنفی عالم نے موبائل سیدھا کیا اور ان کا فوٹو لے لیا، پھر کہا کہ اب آپ جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہوں۔ تو غیر مقلد عالم نے کہا کہ اس صورت میں تو میرا فوٹو خراب آئے گا۔ تو حنفی عالم نے کہا کہ بیٹھ جائیے، مناظرہ ہو گیا کہ جس حیت کو آپ خراب سمجھتے ہیں اس حیت میں آپ اللہ کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ بات نوٹ کر لیں کہ موبائل کا فوٹو بھی حرام ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، حنفی عالم کا مقصد فوٹو کھینچنا نہیں تھا۔ بخاری شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، کہ ہم میں سے ایک شخص کو دیکھتا تھا کہ میں ہم میں سے ایک شخص کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے ٹخنے کے ساتھ اپنے ساتھی کے ٹخنے کو چپکاتا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، اپنی صفیں سیدھی کرو اس لیے کہ میں تمہیں پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہاں تک تو حدیث ہے۔ پھر آگے حضرت انس کا اپنا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، کان یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہ آدمی اپنا مونڈا اپنے ساتھی کے مونڈے سے چپکاتا تھا اور اپنے پیر کو اس کے پیر سے۔ ان دونوں روایتوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، ان الزاق المنکب بمنکب والقدم بقدم فی الصف، صف بندی میں مونڈے کو مونڈے سے اور پیر کو پیر سے چپکانا۔ آمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو صف بندی کا یہ طریقہ آپ نے بتلایا تھا کہ کندھے سے کندھا اچھی طرح لگایا جائے اور قدم سے قدم ملا کر دیکھا جائے، یعنی لوگ اس طرح کھڑے ہوں کہ اگر ایک جانب سے ٹخنوں میں کوئی سوئی داخل کی جائے تو سب ٹخنوں میں سے ہو کر پار ہو جائے، یعنی تمام لوگوں کے ٹخنے ایک سیدھ میں آ جائیں۔ غیر مقلدین نے جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے اس حدیث کے غلط معنی سمجھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان کے نزدیک نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی انگلیاں دوسرے کے پیر کی انگلیوں سے لگی ہوئی ہوں، حالانکہ حدیث میں قدم سے قدم ملانے کا ذکر ہے اور قدم ایڑیوں سے انگلی تک کی پورے پیر کو قدم کہا جاتا ہے، تو اس طرح قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں فی الصف کی قید لگا کر اشارہ فرمایا کہ یہ صف بندی کا طریقہ ہے، قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، یعنی حدیث کی مراد صف صحیح کرنے میں مبالغہ کرنا ہے، صف کے خلل کو بند کرنا ہے، اور اس کا واضح قرینہ یہ ہے کہ صحابہ کا یہ عمل ایک مرفوع حدیث کے بعد حضرت انس نے ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو کیونکہ میں تمہیں پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث ذکر کر کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا مونڈا اپنے ساتھی کے مونڈے سے اور اپنا پیر اس کے پیر سے ملاتا تھا۔ ظاہر ہے اس حدیث کے بعد صحابہ کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ صحابہ سے قدم کا قدم ملانا، صحابہ کا اپنے قدم سے قدم ملانا یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تائید اور تقریر کو کہتے ہیں، بلکہ یہ آثار صحابہ کے قبیل سے، اور اہل حدیث حضرات آثار صحابہ کو نہیں مانتے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ غیر مقلدین کو اس کو حدیث کہہ کر پیش کرنا یہ زبردست مغالطہ ہے۔ ایک تو اثر کو حدیث بنا دیا، پھر اس کا غلط مطلب بیان کیا، یعنی کریلا اور نیم چڑھا۔ ان آیات کا ترجمہ اور کچھ بقیہ تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔